ویلکم بیک ناظرین. گلا رہے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے کچھ تکھیوں میٹھو گالیوں معاشی حالات کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے پلاننگ کمیشن کی ٹرن اراؤنڈ کی بات کریں گے. وہ ٹرن اراؤنڈ تو ایکچولی نہیں تھا, وہ ایکچولی خسارے میں لے کے گئے. وجہ کیا تھی؟ دیکھیے وجہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ تھے وہ 3 برانچیں چلایا کرتے تھے. صحیح. ان کو یہ پورے بینک میں ایک بڑا بینک کبھی 3-4 برانچ سے زیادہ کرا ہی نہیں. اب یہ ایک ایسا بینک ہے پاکستان کا سب سے بڑا بینک, شہروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں. ہم نے ان بینکوں میں کام کیا, ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح یہ بینک چلا ہے. یہ لوگ جو تھے یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ فٹ بال کھیلتے ہیں وہ تھے. گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا بالکل الگ ہوتا ہے. تجربہ ہی نہیں تھا. صحیح. تو میرا دوسرا یہ کہ غلط مطلب میں سب سے بڑا جرم بینکنگ میں, بڑے جو جرم ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیلنس شیٹ کو غلط بنائیں. ٹھیک. اب میں نے یہ ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یہ جو بیلنس شیٹ ہے یہ ٹرو اور کریکٹ پوزیشن دے رہی ہے. یہ بینک کا مینجمنٹ کرتا ہے, بینک کا بورڈ کرتا ہے, اسٹیٹ بینک کرتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی کمپنی بنتی ہے, کرتی ہے. سب نے کیا ہوا اس کو. میں نے کئی دفعہ کہا ہے, میں آپ کے پروگرام ریکارڈ پہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیلنس شیٹ جو ہے جگلری ہے, صحیح نہیں ہے. تو جب آپ اکاؤنٹنگ جگلری کریں گے اور اس کے بعد بھی جو ہے نا 17 ارب روپے کا لاس دکھائیں گے اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا یہ وہ, کچھ بھی نہیں ہوا, فگریں ہی غلط ہیں اوپر نیچے, تو یہ بینکنگ میں ہوتا نہیں ہے دنیا میں. اس کو ایگزامپل کیسے بنا رہے ہیں ہم؟ تو یہ بھی تو بنا رہے ہیں. تو اگر یہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اچھا شوکت عشرت حسین نے بھی کہا تھا کہ یہ رول ماڈل ہے, تو اگر یہ رول ماڈل ہے تو پاکستان کی پبلک, اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رول ماڈل ہے پھر تو میرے خیال پبلک تو راضی ہو جائے گی اس بات پہ کہ واقعی رول ماڈل تھا وہ. پھر آپ کی یہی میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ انہوں نے بھی کہہ دیا, پلاننگ کمیشن نے, عشرت حسین بھی کہہ چکا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 17 کروڑ کا لاس دیا, پروفٹ تو کو دیا نہیں, ان کے اسٹاف کو نکالے, ان کو نکال دیا. بعد میں باہر سے کم تجربے کے زیادہ تنخواہ کے لوگ لے آئے, ان سے پوچھا جن کے گھر کا چولہا بند ہوا, اور بینک کو تباہ کر دیا آپ نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں کوئی دیکھنے والا ہے, کوئی اینالیسس کرتا ہے, یا بس کھیل چل رہا ہے کہ جو بیلنس شیٹ آپ کی پبلشڈ ہے, اس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بھی کسی نے نہیں پکڑا, اسٹیٹ بینک کو بھی نہیں, اس لیے کہ اسٹیٹ بینک میں کرپشن ہے, ایز سمپل ایز دیٹ. صحیح. کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے نا. اب کیا ہے, یہ جو پلاننگ کمیشن نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جی پرائیویٹائزیشن اس کے اتنا ہوا, پھر ہم نے پرائیویٹائز کر دیا, اب باقی کو بھی پرائیویٹائز کر دیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے, جیسے یہ ٹھیک ہوئے تو پھر ٹھیک ہے. KSC کو کر کے تو دیکھ لیا آپ نے, بالکل اس کے نتائج ہمارے سامنے, آپ کے سامنے. روزانہ جو ہے ملک ہمیشہ جھگڑے بھی سامنے آتے ہیں, ان کے جاتے ہیں, وہ پیسہ باہر لے گئے ہیں. صحیح. کراچی کو اندھیرے میں ڈبو دیا انہوں نے, اور 2 کروڑ آدمی گنوائے کہ یہ نجکاری ناکام ہے. بالکل. پھر PTCL اس کے 800 آپ نے بیچ دیا, اور اس کے $800 ملین انہوں نے آج تک نہیں دیا آپ کو. جھگڑا چل رہا ہے, وہ کہیں جی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں. تو یہ کیسی نجکاری ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا نجکاری ہے یار؟ میں آپ کو بتاؤں, اس وقت پیپلز پارٹی میں رضا ربانی صاحب بہت سینئر آدمی ہیں. صحیح. اور ان کی عزت بھی ہے. رضا ربانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ KSC جو نجکاری ہوئی یہ غلط ہے, ہم احتساب کریں گے اور واپس لے لیں گے. تو وہ تو کی تھی حفیظ شیخ نے, تو وہ احتساب کیا کرے گا, وہ تو ان سے سینئر بن کے بیٹھ گیا. صحیح. حفیظ شیخ کر کے گیا نا KSC کی نجکاری. بالکل. تو تاج حیدر صاحب یہ بھی ایک ریسپیکٹیبل آدمی ہے. ربانی صاحب وہ اس وقت انہوں نے کہا تھا آپ نکال کے دیکھ لیجئے کہ یہ غلط ہوا, ہم واپس لے لیں گے. مشرف کے زمانے میں حفیظ شیخ نے کیا. ارے بھائی آپ نے تو مشرف کی ٹیم کو رکھ لیا, فورن اس کو ہنا ربانی گھر کو بھی رکھ لیا. تو مالیہ یعنی فورن پالیسی اور فائنانس دونوں وہی ہے, کیا ہے وہی چل رہا ہے. کوئی ڈفرینس تو نہیں ہوا نا. ڈفرینس یہ کہ وہ پہلے یوں تباہی ہو رہی تھی اور تیز ہو گئی. جو ہمارے اکنامک مینیجر انہوں نے بٹھائے وہ سیم جو پہلی گورنمنٹ میں تھے. تو سیدھی سی بات ہے کہ حالات تو بہتر ہونے کو ترسیں گے تو ہم بہتری کی طرف جائیں, یہ تو ہونا ممکن نہیں ہے میرے خیال سے. تو پھر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان حالاتوں کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے ہماری گورنمنٹ کام کرے ان لوگوں کے ساتھ؟ کیا دباؤ ہے کیا ان کے اوپر؟ نہیں, دباؤ تو 2 ہے نا. ایک تو امریکہ کا دباؤ ہے کہ اس ملک کو, دیکھیے میں تو بالکل اوپن کہنے کے لیے تیار ہوں. صحیح. اور میری جو کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جان بوجھ کے معیشت کو تباہ کیا ہے, جان کے. امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو تباہ کریں تاکہ پھر ان سے کہیں جی آپ کے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہیں, پیسے قرضہ لے لو. تو قرض نہیں, پہلے آپ وہ قرضہ اس وقت دیں گے جب آپ ہمارے وہاں جا کے وزیرستان میں, شمالی وزیرستان میں آپریشن کریں گے, تب آپ کو قرضہ ملے گا. ڈرون حملے تو ہو رہے ہیں, وہ بھی ہو جائے گا پھر میرے خیال سے. پھر اللہ نہ کرے گی ہو, وہ اس لیے کہ وہ ایک قبرستان ثابت ہوگا. دیکھیے ہماری فوجیوں کی ہمیں عزت ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ خامخواہ شہید ہوں. ملک کے لیے دیں, ملک کے لیے. خدا نخواستہ دشمن اب وہ ڈرون حملے کرتا ہے اس کو مارتے ہوئے شہید ہو جائیں تو ہمیں ان کے لیے, اور ہم کہیں گے اللہ درجات بلند کریں, لیکن اپنے لوگوں سے لڑکے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیوں کریں ہم آپریشن. تو میرا کہنا یہ تھا کہ ہمارا بہت بڑا ملک ہے,
بہت طاقتور ملک ہے, ہمارے لوگ اچھے ہیں. تو اب ہمیں عوام کو یہ سمجھنا ہوگا کہ غربت, بے روزگاری, مہنگائی, ملک مفاد کے خلاف فیصلے, اس کے لیے میڈیا کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے, عوام کو بھی لینا چاہیے, اور ہر اس شخص کو لینی چاہیے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, ورنہ خدا نخواستہ یہ نقصان پہنچے. اچھا, آپ کے آرٹیکلس میں کچھ ڈیفیسٹس کے حوالے سے یا جتنے بھی خسارہ ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر, ان کے جو فگرز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی آرٹیکل میں کہ مجھے سارے یاد نہیں رہتے لٹرلی اسپیکنگ. تو میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو وہ فگرز بتاتے ہوئے چلیے جو اس وقت ہمارے ملک کو خطرے جو ہیں اور ان سے نکلنا کیسے چاہیے. یہ میں 3-4 فگرز بتا دوں. اس وقت جو ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے پاکستان میں, ٹیکس کی چوری, اور یا یہ کہ ان کا جی ہم ان سے ٹیکس نہیں لیں گے اسٹاک ایکسچینج, اس سے 1900 ارب روپے سال کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک, 1900 ارب روپے صرف اور صرف ایک کمنٹ کی وجہ سے جو یہاں پہ کر کے گئے. ٹھیک ہے, ٹیکس سے نہیں لیا, اسٹاک ایکسچینج میں نہیں لیا, پراپرٹی میں نہیں لیا, 1900 ارب روپے سال. صحیح. 1200 ارب روپے سال جو ہے کرپشن سے ہو رہا ہے نقصان. صحیح. 3100 ارب ہو گیا نا. بالکل. 1600 ارب روپے جو ہے نا وار آن ٹیرر سے ہو رہا ہے. صحیح. 3100 ارب وہ, 1600 ارب یہ, 4700 ارب. اب جو ٹیکس دے رہے ہیں عوام دے رہے ہیں, طاقتور نہیں زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, عوام جو سب ٹیکس دے رہے ہیں سب ملا کے وہ 1600 ارب کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ 1500-1600 ارب روپے کے آپ قرضے لے لیتے ہیں ہر سال. 20 ارب ڈالر کا آپ کا تجارتی خسارہ, یعنی ایکسپورٹ کم ہے, امپورٹ آپ دھڑا دھڑ کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں. تو اب آپ کا امپورٹ 17-18-20 ارب ڈالر, آپ کی آمدنی سے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ آپ کے تقریباً جو ہے وہ تقریباً 1300 ارب روپے. اخراجات تو ہیں لیکن شاہانہ اخراجات بھی ہیں. اخراجات تو اچھی چیز ہے نا, لیکن شاہانہ اخراجات بری چیز ہے. اگر آپ غریب کو تعلیم کے لیے خرچہ کرتے ہیں تو مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا نا. بالکل. صحت کے لیے تو یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں, تو آپ اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ جتنی آمدنی ہے اتنا آپ خرچ کریں. ہم لوگ 1700, 1300, 1500 ارب روپے سال زیادہ کر رہے ہیں. تو کبھی یہ سوچا کہ غالب نے کہا تھا رنگ لائے گی فاقہ مستی, تو رنگ لا چکی ہے. بالکل. یعنی آپ قائد اعظم نے کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے کہ مغلوں کی حکومت اس لیے ختم ہوئی کہ وہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے تھے اور قرضوں پہ انحصار کرتے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں, آمدنی سے زیادہ خرچ, بجٹ خسارہ ہو گیا, اور قرضے بھی لے رہے. صحیح. تو وہی چیز جو قائد اعظم نے کہی تھی کہ مغلوں کے تباہی کا ذریعہ بنے تھی, ان سے زیادہ ہم آج کر رہے ہیں. تو اگر حکومت یہ سب کر رہی ہے, پارلیمنٹ کر رہی ہے, سیاستدان کر رہی ہے, فوجی حکومت کر رہی ہے, تو پھر ان کا ہاتھ کون روکے گا, عوام اگر نہیں روکیں گے تو. اچھا, فرائیڈے کو ایک خبر یہ بھی تھی کہ پاکستان کی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کری کہ وہ IMF کے پاس پھر سے جائیں گے. تھوڑا سا قرضے کی بات ہوئی, اس لیے میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس آمدنی اگر ہو سکتی ہے مختلف مدوں سے, ٹیکس سے اور ساری چیزوں سے 4700 ارب روپے کی, ابھی صرف ہم نے ایگزامپل دے دیا, اگر اس طرح سے کریں گے تو اور بھی زیادہ ہوگا. ان سب ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی قرض کی طرف جا رہے ہیں, مطلب پھر بھی IMF کی طرف جا رہے ہیں, پھر بھی ہم کٹورا لے کے کھڑے ہوئے کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو تاکہ ہم اپنے ڈیفیسٹس پورے کریں. ڈیولپمنٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, صرف قرضے اتارے جا رہے ہیں, لیے جا رہے ہیں, اتارے جا رہے ہیں, لیے جا رہے ہیں. کہاں جائے گی اکنومی؟ دیکھیے, اکنومی کی مجھے فکر نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ملک کہاں جائے گا. صحیح. اگر خدا نخواستہ ملک کو ان حرکتوں سے نقصان پہنچ گیا, کس حرکت سے کس کو نقصان پہنچ گیا؟ اس ملک کو جس کو ہم اسلام کا قلعہ کہتے ہیں. رائٹ. اس ملک کو جو 27 رمضان کو بنا تھا لیلۃ القدر کی رات کو. صحیح. اس ملک کو جہاں 18 کروڑ آدمی رہتے ہیں, اس ملک کو ہمیں ان لوگوں کو خراب ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. میرا صرف کہنا ہے, کہاں جائے گا, یہ حرکتوں سے کہاں جائے گا سب کو پتا ہے. صحیح. لیکن کیا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ اگر ان غلط حرکتوں کو ہم روک دیں اور صحیح کام کریں تو یہی غریب ملک جو ہے ان ملکوں سے آگے نکلا جائے گا جو آپ کے پڑوس میں ہیں, جن کا نام سن کے آپ ڈر جاتے ہیں. ان سے ہم آگے نکل کے دکھائیں گے اسی ملک کو, بشرطے کہ یہ چوریاں اور کرپشن اور رشوتیں اور یہ غلط کاریاں چھوڑ دیں, ادارے اپنا صحیح کام کریں. مجھے جہاں تک میرا تجزیہ کہتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونی ہے, یا جو ایون آپ نے جس طرح اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا تھا کہ جو حکومت آئے گی پھر وہ یہی کہے گی کہ ہمیں قرضوں کا بار ملا, قرضوں کا لوڈ ملا, اب جو ہے وہ معاشی صورتحال بہت بدترین ملی ہمیں, 3-4 سال عوام اور سفر کرے. مجھے ایگزیکٹلی ورڈنگ یاد ہے آپ کے اس کے آرٹیکل کی. تو پھر وہی ایک پہیا چلے گا جو کہ اس حکومت. میرا پہلا آرٹیکل کا پہلا جملے ہے نا, آخری جملہ یہ کہ عوام کو اٹھنا ہوگا. صحیح. اگر عوام اٹھ کے روک, میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, ان کو پکڑ لیں کہ نہیں کرنے دیں گے آپ. بالکل. آپ جو کہہ رہے ہیں GST لگا دیں, اسٹاک ایکسچینج پہ ٹیکس نہیں ہوگا, نہیں کرنے دیں گے آپ کو. کوئی NRO ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ روکیں گے
اور یہ کہیں گے کہ جی ایس ٹی کو کم کرو, پیٹرول کو کم کرو, اور ان لوگوں سے پیسے لو جو عیاشیاں کر رہے ہیں, ان سے ٹیکس لو, تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں. اللہ میاں نے ہمارے ملک کو اس لیے نہیں بنایا تھا 27 رمضان کو کہ ہم اس کو تباہ کر دیں. صحیح, میں یہ کہہ رہا ہوں. اس لیے آپ کی بات یہاں تک صحیح ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کو موقع دیا تو یہ ملک تباہ کر دیں گے, لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیں, زندہ باد کے نعرے کم لگائیں, جلوس کم لگائیں, ان سے کہیں یہ بتاؤ کیا کرو گے, کیوں آئے آپ کے جلسے میں, آپ بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی حلف اٹھا کے کہتے ہو, سب حلف اٹھا کے یہاں قرآن رکھ لیتے ہیں, یہ کہہ کے دکھاؤ کہ ہم پیٹرول سستا کریں گے, تعلیم کے لیے خرچہ زیادہ کریں گے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میرا آپ سے کیا تعلق ہے. آخری 2 منٹ بچے, میں چاہوں گا کہ نیکسٹ, کیونکہ پروجیکشنز جو آپ دیتے ہیں وہ کافی کمپلیٹ بھی ہوتی ہے. آج سے 1 سال پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ شو کیا تھا مجھے وہ بھی یاد ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ اکنامی اس طرح سے موو ہوگی. تو میں یہ بھی چاہوں گا آخر میں کہ جس طرح آپ نے ناظرین کے لیے یہ چیزیں بتائیں یا عوام کے لیے یہ چیزیں بتائیں کہ ان کو یہ کچھ کرنا چاہیے, یا اگر جلسوں میں جاتے بھی ہیں تو ان سے جا کے کوسچنس کریں, بیسک رائٹس آپ ہمارے دیں گے یا نہیں دیں گے. گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں گے ویسے آپ؟ گورنمنٹ کو یہ کہہ دیں گے کہ قبل اس کے کہ لوگ آپ کو اٹھا کے پھینک دیں, صحیح, اور ان لوگوں کا حشر یاد رکھیں, کئی ملکوں کا جہاں 30 سال سے حکومت کرتے تھے, پھر ان کو قبر کی جگہ نہیں ملی ہے, جیل میں پڑے ہیں. صحیح, تو یہ اگر عوام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑے گا. میں آپ کو بتا دوں, عوام اگر ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے تو ایک اور طاقت, سب سے بڑی طاقت اوپر بیٹھی ہے, وہ پھر فیصلے کرتے ہیں. احتساب پھر وہاں سے شروع ہوگا. پھر نہیں, وہ تو پھر اللہ میاں کیا کرے گا, اس کے لیے احتساب کا لفظ تو بہت ہلکا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ان کو جکڑ لیا تو پھر وہ احتساب کا لفظ تو نہیں ہے, پھر پتہ نہیں. اب دیکھیے حسن مبارک ہے, شہنشاہ ایران کا آپ نے دیکھ لیا, لیبیا کے قذافی کا دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا, جو کہتا تھا ہم پاکستان نہیں ہیں. کیا حشر ہو گیا. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے حکومت میں تھے, تو یہ نہ بھولیں کہ آپ کی تو چند سال کی حکومت ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ اس طریقے سے قابض تھے, جب اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا کہ تم اس ملک کے ساتھ اسلامی ملک کو تباہ کر رہے ہو, تو پھر ان کی فیملی تباہ ہو گئی. ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ بیسک رائٹس تو آپ پرووائڈ کریں, سمپل, اس سے آگے جائیں جی. کنڈیشن میں تو نہیں ہے نا, اس کنڈیشن میں ہمارے پاس ہے دولت. آپ دیکھیے نا, تھر کا کول کا بیڑا دبا کے رکھا ہوا ہے ہم نے, وہ بیڑا کیا ہوا ہے. یہ جو آج کل کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اسے بیانات آ رہے ہیں, وہ تو کچھ نہیں ہو رہا. نہیں, یہ جس طرح کر رہے ہیں اس سے ہوگا ہی نہیں. صحیح, مجھے ڈر یہ ہے کہ 2 سال کے بعد کہیں گے جی تھا ہے تو صحیح مگر کچھ نہیں ہوا. بھائی کیوں نہیں ہوا, 4 سال میں تو اب تک ہو جانا چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ نہیں ہو رہا ہے. تو تھر کا جو آپ کا 175 ارب ٹن کا ہے کوئلہ, اس کو کون استعمال کرے گا. کریں, کالا باغ ڈیم کے علاوہ ان کو کوئی اور ہوش نہیں آتی. کیا تماشا ہے یہ, کریں آپ کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ تیکھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے. ناظرین, ڈاکٹر شاہد اسد صدیقی صاحب جو ویوز بدا پاکستانی اکنامی کے بارے میں 5 ویوز کمنٹ سے سجیشنز رہتا تھا کہ لکھی سکو تھا ای میل ایڈریس تے bistudent@ktntv.tv. اجازت نہیں جو کہ پروگرام زہیب کاکا کے لسنر KTN نیوز. اللہ حافظ.